الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مولا عباس کی بارگاہ میں تشریف لائے ہیں اور یہاں پر جو مسلمان آئے ہیں جو مولا عباس کے غلام ہیں اور حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت زینب علیہ السلام کی جو کنیز ہیں، جو میرے ماں اور بہنیں ہیں، یہاں تشریف لائے ہیں۔ اس کے علاوہ جو غیر آپ کے اہل سنت یا ہندو بھی تشریف لائے ہیں، وہ امام مولا عباس کی اجازت کے بغیر یہاں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ بارگاہ حضرت خمر بنی ہاشم ہے اور میں آپ سب میں سب سے پہلے میں تمام غلامان حضرت مولا عباس کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ میری مائیں اور بہنیں جو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی کنیز ہیں، ان کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ بھی جو اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار سے عشق کرتے ہیں، چاہے اہل سنت ہوں، چاہے ہندو ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے جین ہوں، چاہے سکھ ہوں، ان کی خدمت پہ بھی میں سب کے خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ اور یہ میرا اپنا ایک دینی فریضہ ہے کہ آپ تمام حضرات جو یہاں موجود ہیں، ان سب سے میری ادباً گزارش ہے اور میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ایران کے مجاہدین جو غلامان حضرت خنبر اور جو غلامان حضرت مختار ہے، ان کے جو انتقام لے رہے ہیں، جو اپنے نائب امام حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی الخامنئی کو جو مظلومانہ طور پہ انہیں ان کے اپنی اہلیہ کے ساتھ، ان کے 2 بیٹیوں کے ساتھ، ان کے 2 دامادوں کے ساتھ اور 8 نواسے اور نواسیاں جو رمضان کے روزے کی حالت میں تھے اور صبح کی نماز پڑھنے کے بعد تلاوت قرآن میں موجود تھے، اور 14 جنگی F-35 طیارے جو جوہری اسلحہ نیوکلیر ویپنز کو اپنے ساتھ حمل کر سکتے ہیں، دیگو گارشیا سے وہ اڑتے ہیں، منی موریشیس سے اڑتے ہیں اور آپ کے تقریباً 80 کلومیٹر جو ہوا میں رہ کر وہ اپنے ہدف کو نشانہ بناتے ہیں۔ اور جس گھر میں آیت اللہ خامنئی جو روزے کی حالت میں تھے، اپنے بیوی بچوں کو ایک رات پہلے انہوں نے افطار کی دعوت دی تھی، اور ان کے 2 داماد، ان کے 2 بہویں اور ان کے علاوہ ان کے 9 نواسے نواسیاں اپنے آقا کی دعوت پر وہ گھر پہ تشریف لائے تھے ایک رات پہلے، اور ان کے ساتھ انہوں نے افطار کیا۔ اور اس کے بعد رات کے 2 بجے انہوں نماز شب کے لیے بیدار ہوئے، اور نماز شب کو ادا کرنے کے بعد انہوں نے سحری کی، اور سحری کے بعد نماز الفجر یعنی نماز صبح کو رہبر معظم کی امامت میں ان سب نے، ان کے گھر والوں نے نماز صبح ادا کی۔ اور جب آفتاب طلوع ہوتا ہے تو رہبر معظم اپنے تمام بیوی بچوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حلقہ بناؤ اور ہم تلاوت قرآن پاک کی ہم شروع کریں۔ جب یہ لوگ جو غلامان ہیں، دیکھیے ہم اب جو ایرانی ہیں، جو ایرانی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اس بات کی ہم جرات نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم مولا کے غلام ہیں۔ ہم اس بات کی جرات نہیں کر سکتے کہ ہم چہاردہ معصوموں کے غلام ہیں۔ جو ایران میں رہتے ہیں، گزشتہ 1200 سال سے ہمارے ولی نعمت امام علی ابن موسیٰ رضا کا ہم صدقہ کھا رہے ہیں، اور اسی صدقے کی بدولت آج ایران قائم ہے۔ اگر امام رضا کی دعائیں ہمارے ایران کے ساتھ نہ ہوتی اور صاحب عصر و زمان جو کائنات کے مالک ہیں، ان کے بدولت آج کائنات قائم ہے، ان کی دعائیں ہمارے ساتھ نہ ہوتی، گزشتہ 47 ایئرز میں جب ایران کا اسلامی انقلاب جو امام زمانہ کے نام کو حضرت آیت اللہ خامنئی نے ان کا پرچم بلند کیا تھا، اور جو در حقیقت ایران کا دستور یعنی ایران کا کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل نمبر 5 اور آرٹیکل نمبر 12 یعنی پنجتن پاک کے نام سے آرٹیکل 5 اور 12 اہم اثنا عشر کے نام سے آرٹیکل 12 میں ایران کے دستور کا مطالعہ کریں، سب جگہ موجود ہے۔ اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جمہوری اسلامی ایران حضرت ولی حضرت حجت حسن صاحب العصر والزمان کی ایک امانت ہے۔ جو ان کے نائب جو ولی فقیہ ہیں یعنی حضرت آیت اللہ خمینی کے ان کے سپرد ہے۔ در حقیقت جو آیت اللہ خمینی ہوں اور آیت اللہ خمینی کے بعد جو آیت اللہ سید علی حسینی خامنئی ہوں، آج ایران کے جید فقہاء نے حضرت آیت اللہ سید مجتبیٰ حسینی الخامنئی کو ایک ولی فقیہ کے طور پر انتخاب کیا ہے۔ یہ در حقیقت
یہ مولا امام رضا علیہ السلام کے ان کے گھر کے ان کے حرم مطہر کے جاروکش ہیں، خادم ہونے پر وہ فخر کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے میں آپ سب سے اس بات کی دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ایران میں جو ایرانی رہتے ہیں وہ ہم اس بات کی فخر کرتے ہیں کہ ایران کا ہر ایرانی حضرت جناب خنبر جو مولا کائنات کا غلام تھا، اس کے خاک پا کے طور پر اللہ تعالیٰ ہمیں تسلیم کر لے تو ہماری نجات کا باعث بنے گا۔ ایران کا ہر ایرانی جناب مختار کے ان کا خاک پا ہے۔ اگر ہمیں تمام ایرانی کو اللہ تعالیٰ جناب مختار کے خاک پا کے طور پر ہمیں تسلیم کر لیں تو ہمارے نجات کا باعث بنے گا۔ لیکن اس بنیاد پہ ایران کے عوام، 9 کروڑ ایران کے عوام، وہ سب کے سب مولا جناب خنبر کے جو مولا علی کے غلام ہیں، ہم ان کے خاک پا ہیں۔ جناب مختار جنہوں نے قاتلان امام حسین کو واصل جہنم کیا تھا، اور آج دور کے جو یزید ہیں، آج کے دور کے جو ابن زیاد ہیں، آج کے دور کے جو شمر ہیں، ان سے ہم انتقام لے کے رہیں گے اور انتقام میں انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ اور اس کامیابی کے لیے ہم بارگاہ حضرت قمر بنی ہاشم میں تمام عاشقان ابو الفضل عباس اور تمام جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی جو کنیز یہاں پر موجود ہیں، ان سب پر ہم تم سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان جو غلامان خنبر اور غلامان مختار ثقفی کے کامیابی کے لیے دعا فرمائیں، اور ہم آپ کی دعاؤں کو مولا عباس قبول کریں گے، اور انشاءاللہ روز قیامت مولا عباس آپ سب کی نجات کے باعث بنیں گے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جب کبھی بھی رہبر معظم حضرت شہید مظلوم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی خامنئی ان کے سامنے بات کہی جاتی تھی کہ کسی ایک شیعہ نے، آپ کے عاشق نے، آپ کے عشق میں آپ کو کسی ائمہ سے کہا کہ آیت اللہ خامنئی وہ حسین جیسے ہیں، یا آیت اللہ خامنئی آپ کے امام جعفر صادق جیسے ہیں۔ وہ آیت اللہ خامنئی میں نے خود دیکھا ہے، میں نے خود سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی میرا چاہنے والا مجھے کہتا ہے کہ میں حسین جیسا ہوں تو میرا بدن لرزتا ہے، اور میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ اور آیت اللہ خامنئی فرماتے میں نے جو کہا وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ مجھے جناب خنبر کی خاک پا کے طور پر مجھے قبول کرنے، یہ کلمے جملے شہید مظلوم آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی خامنئی کے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے خاک پایا مختار کے طور پہ مجھے اگر تسلیم کر لیں تو میرے نجات کا باعث بنے گا۔ اور اسی اعتبار سے میں اس مقدس بارگاہ میں آپ کے سامنے حضرت علی شعر میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ عباس کو پکاریے حق کے ولی کے بعد، ناد علی ایک اور ہیں ناد علی کے بعد۔ اور اس پر جو مولا عباس در حقیقت وہ بھی ناد علی ہیں، چاہے یا علی کہیں چاہے یا عباس کہیں، در حقیقت وہ دونوں ایک ہی ہیں۔ تو لہٰذا میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ یا علی مدد کہتے ہوئے، یا عباس مدد کہتے ہوئے اپنے غلامان علی اور غلام عباس کی کامیابی کے لیے آپ حضرات دعا کریں۔ میں چونکہ میرے پاس بھی کافی زیادہ مقررین موجود ہیں جو اپنے خیالات کا اظہار فرمانا چاہتے ہیں، لیکن میں ایک بات میں آپ سب کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے، آپ سب سے خداحافظی کرتے ہوئے اس بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے امام حسین علیہ السلام، وہ جب ان کو کہا گیا کہ آپ یزید کے ہاتھوں بیعت کریں تو امام مولا حسین فرماتے ہیں میری ماں حضرت فاطمہ زہرا ہے، میں نے اپنے مقدس ماں حضرت فاطمہ زہرا نے مجھے دودھ پلایا ہے، اور ہمارے میں ہم کسی بھی ان شیاطین ظالم، آپ جانتے ہیں کہ یزید کی حکومت کی جو طاقت تھی آج کی امریکہ سے زیادہ طاقت تھی، یزید کی جو حکومت تھی آج کے بڑے سپر پاور سے بھی زیادہ بڑا سپر پاور تھا، سب تسلیم ہو چکے تھے، ایک امام حسین تسلیم نہیں ہوئے تھے، لیکن یزید کہہ رہا تھا کہ امت اسلامیہ کے اس دور نے یزید کے ہاتھوں بیعت کی تھی اور کہا کہ مجھے ان کی بیعت کی مجھے کوئی اہمیت نہیں ہے، مگر ایک امام حسین اگر مجھ سے میرے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں تو یہ میرے لیے میری کامیابی کا باعث بنے گا۔ لیکن امام حسین نے اپنی جان کی قربانی دی، اپنے بیٹوں کی قربانی دی، اپنے بھائیوں 18 بھائی ان کے شہید ہوئے، اور ان کے بیوی بچے ان کے دوستوں کو قید کی مصیبتوں برداشت کی، اور وہ خود امام حسین فرماتے تھے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میں اسلام کی بقا کے لیے میں اپنی جان کی قربانی دوں، اپنے بھائیوں کی قربانی دوں، اور اسی طرح سے ان کے امام حسین کے
کے نواسے یا ان کے پوترے جو حضرت سید علی حسینی خامنئی ہے، ان کی بھی جو شہادت نصیب ہوئی، وہ ہمیشہ فرماتے تھے کہ اب یہ جیسا میں نے حضرت آیت اللہ الہی جو رہبر معظم کی جو نمائندے ہیں، اب جو حضرت آیت اللہ سید مجتبیٰ حسینی خامنئی کے نمائندے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ آخری بار 3 مہینے پہلے جب رہبر معظم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے تو انہوں نے درخواست کیا تھے کہ ان سے خطاب کرتے کہا کہ اے آقا عبد المجید، آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ انہوں نے کہا کہ آقا میری جان آپ کے فرمان ہے، میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ یہ دعا کیجئے کہ جیسے میرے جد بزرگوار امام حسین علیہ السلام کو شہادت نصیب ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب کرے۔ اور جو ان کی دعائیں ہمیشہ آخری ایام میں یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے جد بزرگوار کی طرح مجھے شہادت نصیب کریں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شباہت جو حضرت آیت اللہ عظمہ کی شہادت میں کاملاً حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے شبیہ ہیں۔ اور میں دوبارہ آپ سب کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا ہوں، اور آپ سب سے انشاءاللہ اس دعاؤں کی درخواست ہے کہ انشاءاللہ اسلام اور مسلمین، اور خصوصاً اسلام کے مسلمانوں کی غیرت، مسلمانوں کی حمیت کا پرچم آج ایرانیوں نے بلند کیا ہے، اس کی کامیابی کے لیے انشاءاللہ آپ دعا فرمائیں۔